اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ نحل آیت نمبر 110 and 111 یعنی 110 111 دو آیت پڑھنے جا رہے ہم. تو آیت نمبر 110 ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. تو اب اس آیت نمبر 110 میں 110 اللہ کہہ رہا ہے ثم اس کے بعد ان ربکا یقیناً تمہارا رب للذین ان لوگوں کے لیے جو ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی. تو یقیناً تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی من بعد اس کے بعد ما فتنوا کہ ان کے ساتھ بہت سارے مطلب جو فتنے میں جو تھے وہ اور جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا زیادتی ہو رہی تھی. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے مشرکین مکہ میں سے تھے پیگنز تھے لیکن بعد میں جب وہ اسلام قبول کر لیے تو پھر انہوں نے بہت پرسیکیوشن بھی سہا نا. ان کے اوپر بڑی فتنے آئے لیکن اس کو سہنے کے بعد بھی یہ لوگ نے ہجرت بھی کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ثم جاہدوا اس کے بعد جہاد بھی کیا اللہ کی راہ میں وصبروا اور بہت صبر کیا. ان ربکا من بعدہا تو ان سب کے بعد تمہارا رب یقیناً لغفور الرحیم. تو انا بھی یقیناً کے لیے ہے اسٹریس ڈالنے کے لیے اور لا جو لگا ہے لغفور الرحیم وہ لا بھی اسٹریس ڈالنے کے لیے. تو اس لیے دو بار اگر اللہ نے یہ بات کہا ان ربکا من بعدہا لغفور الرحیم تو یہ سب چیزوں کے باوجود اس کے ان سب کے بعد یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ بالکل یعنی جیسے تھا نا ڈبل سٹریس یقیناً وہ ہے بالکل غفور الرحیم بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا. But verily your Lord to those who leave their homes after trials and persecutions, and who thereafter strive and fight for the faith, and patiently persevere. Your Lord, after all this, is oft forgiving, most merciful. تو یہاں اللہ نے اس پہ اسٹریس ڈال کے کہا ہے کیونکہ یہ وہ بندے نا کہ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا اس کے بعد پھر ان کو بہت کچھ سہنا پڑا مکے میں مارے کھانی پڑی سزائیں سہنی پڑی ان کے ساتھ ٹارچر ہو رہا تھا پرسیکیوشن ہو رہا تھا. اس کے بعد بھی ان لوگ نے مطلب جب ہجرت کی پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کیا اور بہت کچھ صبر کیونکہ جنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کتنوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ کٹ گئے پیر کٹ گئے اور کسی کی آنکھ ڈیمیج ہو گئی اس کے بعد بھی وہ لوگ ابھی زندہ ہیں یعنی تو ان کو کتنی ساری چیزیں ایسی سہنی پڑی نا جس میں صبر کی ضرورت ہے. تو انہوں نے بہت صبر کیا تو اللہ ان کے ساتھ بہت ہی جو بھی ان کے پہلے جو بھی وہ جو پیگنز تھے مشرکین تھے اس وقت انہوں نے جو بھی کچھ بھی کیا ہوگا غلط وہ سب اللہ نے ان کا معاف کیا اور اللہ ان کے اوپر بہت رحم کرے گا. آیت میں اللہ نے ہم کو یہ چیز بولا اور اس کی نوٹ ہے 2147. I take this verse to refer to such men
as were originally with the pagans. تو یہ ان کی رائے میں ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ ان لوگوں کے تعلق سے ہے جو پہلے مشرکین مکہ میں سے تھے but afterwards joined اسلام، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام کو جوائن کیا. suffered hardships and exile، اور وہ چیز جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نیچرلی ان کو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، برداشت کرنا پڑا، اور اینڈ میں وہی کہ جو سب کو مطلب ہجرت کرنی جو پڑی تھی وہ ایگزائل، تو وہ بھی ان کو کرنا پڑا. اینڈ اس کے بعد بھی پھر انہوں نے جنگ بھی کی، اینڈ فاٹ اینڈ اسٹرگلڈ ان دا کاز، اللہ کی راہ میں جنگ بھی کیا، لڑے بھی، اور بہت ہی جد و جہد کیا، جہاد کیا with patience and constance، یعنی اس میں ان کو بہت ہی صبر تحمل کے ساتھ. their past would be blotted out and forgiven، تو ان کا جو پاسٹ ہے اب وہ جو ہے اس کو اللہ پاک پورا بلاٹ آؤٹ کر دے گا، یعنی کہ پورا اس کو غائب کر دیا، مٹا دیا اور معاف بھی کر دیا. Men like Khalid ibn Walid radiyallahu anhu were numbered with the foremost heroes of Islam، یعنی خالد ابن ولید جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تھے لڑنے کے لیے جنگ احد میں، اور یہی بعد میں اسلام میں آ گئے اور یعنی کہ اسلام کی طرف سے لڑ رہے تھے. تو وہ تو خیر بہت مطلب خالد ابن ولید تو ایک دم سب سے فرنٹ پہ، اور بہت ان کا تو وہ بہت ہیرو تھے، وہ تو ہیرو یعنی اسلام کے اندر وہ ہیرو تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا. سیف یعنی کہ تلوار، تو اللہ کی تلوار. خالد ابن ولید تو بہت زبردست تھے نا، جنگجو. In that case, this verse would be a Medina verse, though the surah as a whole is Meccan. یعنی کہ یہ ورس جو ہے یہ آیت، یہ ہو سکتا ہے یہ آیت خالی مدینہ کی ہو سکتی ہے، ادروائز پوری سورہ جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. پھر ہے اس کا نیکسٹ، یہاں پر جو ہم نے ابھی پڑھے آیت نمبر 110، تو یہاں پر 14 نمبر کا جو رکوع ہے یعنی کہ 14th سیکشن یہاں ختم ہوتا. یہاں سے آیت نمبر 111 111 وہاں سے سیکشن نمبر 15 سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ 15واں رکوع. آیت نمبر 111، یوم یأتی کل نفس تجادل عن نفسها وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یوم تأتی، اس دن جب آئیں گے، اس دن، وہ دن بڑا دن ہے، قیامت کا دن، حشر کا دن. تو اس دن جب آئیں گے، یوم تأتی کل نفس، تمام نفس، تمام سول، اس دن تمام جتنی بھی جانیں ہیں وہ سب آئیں گی. تجادلو عن نفسها، یعنی اپنی ہی جان کے لیے، یعنی ان لوگ پلیڈنگ کریں گے، یعنی گڑ گڑائیں گے اور بہت ساری چیزیں پیش کریں گے کہ ہم کو کسی طرح ہم معاف ہو جائیں اور بس ہم چھوٹے، یعنی کہ ہم کو جہنم میں جانا نہ پڑے. تو وہ ہر جان جو آئے گی اس دن تو وہ بس یہی کر رہی ہوگی کہ بس کسی طرح مطلب بس ہماری جان چھوٹے. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، لیکن جو بھی نفس، جو بھی جان آئی ہے قیامت کے دن، کُلُّ نَفْسٍ، سب کی سب، ان کو وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، وَتُوَفَّى، توفا یعنی کہ اس کو پورا کے پورا پے بیک کر دیا جائے گا، یعنی کہ ریکمپینس.
تو جو بھی اس نے اعمال کیا ہوگا، اس جان نے، اس سول نے، وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، جو بھی اعمال اس نے کیے ہوں گے. عملت تے اس لیے لگائے کہ وہ جو سول ہے، جو جان ہے، وہ فیمینن مطلب جینڈر میں ہے. جیسے بولتے نا روح نکلتی ہے، نکلتا ہے تو نہیں بولتے نا، اسی لیے یہاں پر عامل کے دے گا عملت. تو وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، تو جو کچھ بھی نفس نے کمایا ہوگا دنیا کی زندگی کے اندر، اس نے جو بھی کمائی کی ہوگی، جو بھی اعمال کیے ہوں گے، اس میں اس نے اچھا کمایا یا برا کمایا، اللہ کی جو بات ہے اس کو مان کے چلا کہ اس کے خلاف چلا، اللہ کی مرضی کے اوپر سر جھکایا، کیونکہ مسلمان کا مطلب ہی یہی ہے نا، اللہ کی مرضی پہ سر جھکانا. لیکن اگر وہ مسلمان ہے لیکن اپنی مرضی پہ سر جھکایا یا لوگوں کی مرضی پہ سر جھکایا، تو اب وہ مسلمان کیسے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آسان. ارے آسان کیسے؟ تم کو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے ساتھ ملائیں گے تبھی تو تم مسلم ہو. اسلام قبول کیا یعنی سمجھو کہ ہم جو مسلمان ہیں تو وہ تم مسلم ہو ہی تبھی اگر تم نے اللہ کی رضا پہ اپنا سر جھکا دیا، اس کی رضا میں راضی ہو تو. لیکن تم لیبل لگا کے گھومو کہ میں مسلمان ہوں، دیکھو دیکھو یہ میرا لیبل ہے، آئی ایم اے مسلم، لیکن تم اپنی مرضی چلاتے رہے ہو اپنی زندگی میں. تم کو جو کرنا ہے وہ تم نے کیا، جو تم کو رائٹ لگا تم نے کیا، اللہ کو جو رائٹ لگا اس کی تو پرواہ نہیں کی نا، تو پھر کیسے مسلم؟ تو انسان سوچو، پہلے مسلمان جو سب سے نمبر 1 پہ یعنی سب سے نچلا حصہ جو ہے وہ ہے مسلمان ہونا. اس سے اوپر جائیں گے ہم تو پھر آئے گا کہ بھئی مطلب یعنی کہ جو صالح ہونا، پھر اور اوپر جائیں گے تو بولیں گے متقین ہونا، اور مسلمان سے اوپر مومنین، پھر صالحین، اور پھر متقین، اور پھر مومنین جو سب سے اوپر ٹاپ پہ، اور بھی اوپر جائیں گے تو المخلصین. تو بندہ ابھی پہلی سیڑھی پہ کھڑا ہے مسلم کی، اور وہاں پر وہ کام کر ہی نہیں رہا ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ بھئی اللہ کی مرضی جو ہے اسی پہ چلنا، اپنی مرضی مت چلانا. لیکن انسان اپنی مرضی چلا رہا ہے اور پہلی سیڑھی پر ہی ابھی مسلم کی، تو سوچ لو وہ اسی سیڑھی پہ سے اس کو دھکا مار دیا جائے گا، چل نکل یہاں سے، تو اور مسلم اپنی مرضی چلا رہا ہے، اللہ کی مرضی جو ہے اس کو تو ایک سائیڈ میں پھینک دیا ہے، تو کیسا مسلم؟ ایسا کیسا مسلم؟ تو ابھی وہ مسلم ہی ہے، اس کو تو ابھی اور بہت ساری سیڑھیاں چڑھنی ہیں، جنت حاصل کرنی ہے، یعنی بات کرنا ہے نا. لیکن ابھی تم پہلی سیڑھی پہ سے ہی دھکا مار دیے گئے تو پھر. تو یہاں پر کہا گیا کہ جس نے جو بھی کمایا ہوگا، جس جان نے جو کچھ بھی کمایا ہوگا، جو کمائی کر کے وہ دنیا سے آئے ہوں گے، انہوں نے بہت نیک اعمال کیے ہوں گے، تو اس کو نیکی کا بدلہ نیکی میں دیا جائے گا، کہ اس کے بدلے میں اللہ اس کو جو اجر دے، پورا مطلب اس کو دے دیا جائے گا. وفات جو ورڈ ہے وہ پورا کے پورا مطلب لے لینا، اور پھر توفا یعنی دینا، ریکمپنس کرنا. تو اللہ جو ہے وہ جس نے جو کمائی کی ہوگی سب کی اپنی پرسنل رسپانسبلٹی ہے، سب کی اپنی ذمہ داری ہے، اور اپنی ذمہ داری کے حساب سے تم کو اس دنیا کی زندگی کو جینا ہے، اور تمہاری اپنی ہی ذمہ داری جو اللہ نے دے کے بھیجا ہے اس کے حساب سے تمہیں بدلہ دیا جائے گا. اسی لیے جس نے یہ دنیا میں اچھا کمائی کی ہوگی تو اس کو بہت اچھا بدلہ ملے گا، ریکمپنس. اور جس نے غلط کمائی کی ہوگی تو اس کو اس کا غلط جو انعام بدلہ ہے وہ ملے گا نا،
وہ بھی اس کو پورا پورا چکایا جائے گا کہ ابھی جیسے برا کما کے آیا ہے اگر، تو اب اس کو برائی کے بدلے میں برائی ملے گی نا، وہ بھی پوری پوری چکا دی جائے گی. پتہ نہیں کتنی بڑی برائیاں کر کے آیا ہے، کیا کیا غلط کام کر کے آیا ہے، تو وہ سب کا بدلہ چکا دیا جائے گا وہاں. تو وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، جو کچھ بھی اعمال اس نے کی ہوگی اس جان نے، اس کا پورا پورا بدلہ اس کو چکا دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس پہ کہیں بھی کوئی ناانصافی، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ جب یہ بات کہہ رہا ہے کہ اسے نہ تو کوئی ناانصافی یا کوئی بھی ظلم اس پہ نہیں کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بندہ سزا کا مستحق بن چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ کچھ بھی زیادتی اور ظلم نہیں کیا، وہ اس نے خود نے جو کما کے آیا. کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ یہاں پر تم کو پوری کھیتی کرنی ہے، اور یہ کھیتی کٹے گی، فصل کٹے گی آخرت میں. اگر بری تم نے کھیتی بنائی ہے یہاں پر تو نیچرلی وہاں پر پھر تم بری فصل ہی تو کاٹو گے نا، اور اچھی کھیتی اگر بنائی ہے تو نیچرلی تم اچھی کھیتی ہی کاٹو گے، فصل وہاں پر اچھی ملے گی تمہیں. اس لیے دنیا کو صرف دنیا سمجھ کے صرف عیش و عشرت آرام اور یہ سب کے پیچھے مت بھاگو، صحیح کام کرو، اور وہ بھی وہ کام کرو جو اللہ نے جس کا حکم کیا ہے. جس کے لیے منع کیا ہے اس کو بھی کرو گے، اور پھر بولو گے چلو کچھ نہیں کر لیں گے توبہ استغفار، تو یہ پھر بہت غلط بات ہوگی. اس کا تو بولتے ہیں زیادہ بڑا سن بولا جائے گا، جرم زیادہ بڑا، کہ جانتے بوجھتے تم نے کام کیا، اوپر سے تم اللہ سے یہ امید بھی رکھتے ہو کہ ہم جب توبہ کر لیں گے تو وہ معاف کر دے گا. یعنی جانتے بوجھ سے جو گناہ کرو گے اس کو معاف بھی کر دے گا وہ. تو اللہ نے یہاں پہ بتا دیا کہ جس نے جو اعمال کیا اس کو ملے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. On the day every soul will come up pleading for itself, pleading for itself, and every soul will be recompensed fully for all its actions, and none will be unjustly dealt with. اللہ اپنی آیت میں بہت کلیئر ہے، چھوٹی سی آیت، لیکن دیکھ لو اس کے اندر. اگر ابھی میں تو خیر اتنی بڑی کوئی ہوں نہیں اسکالر کہ اندر بہت ڈیپ میں جاؤں، مگر پھر بھی دیکھ لو اس کا میننگ. ہم جو جس طرح سے اس کو کر رہے ہیں اس کا پھر بھی میننگ دیکھ لو کہ کتنا اس کے اندر اللہ نے سمجھا دیا ہے پرسنل ریسپانسبلٹی کے بارے میں. اس کی جو نوٹ ہے 2148، when the reckoning comes، تو جب آ جائے گا حساب اور کتاب کا معاملہ، accounting، each soul will stand on its own personal responsibility. تو جب حساب کتاب کیا جائے گا ہر جان کو اپنی اس کی خود کی کیا ذمہ داری تھی، وہ اپنی اس کی خود کی جو ذمہ داری ہے اس کو اسی کا حساب دینا پڑے گا. کون سی ذمہ داری کو اس نے نبھایا تو اس کے بدلے میں ریوارڈ ہے، لیکن کون سی رسپانسبلٹی یا ذمہ داری ہے جس کو اس نے ڈاچ کیا، نہیں نبھایا، اب اس کا عذاب بھی تو سہے گی نا وہ جان، وہ روح، وہ سول. No one else can help it، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکے گا، چاہے جو انسان کے بھائی بہن ہو، کہ اس کے ماں باپ ہو، کہ اس کے بیوی بچے ہو، کہ بیوی کے لیے شوہر ہو، کوئی مدد نہیں کر سکے گا. جب کوئی مدد ہی نہیں کر سکے گا، no one else can help it، تو کسی کے لیے بھی غلط کام کرنا کیونکہ بعد میں جہنم کے اندر ڈالا جائے، اور جہنم میں جب وہ جلے گا تو وہ اکیلا ہی جلے گا، قبر کا عذاب سہے گا تو وہ اکیلا ہی سہے گا.
تو جب کوئی تم کو بچانے نہیں آنے والا تو ان لوگوں کے لیے غلط کام کیوں کرنا اور کیوں خود بھگتنا؟ فل جسٹس ول بی ڈن. عدل اور انصاف تو پوری طرح کیا جائے گا. اللہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرے گا. And all the seeming inequalities of this world will be redressed. یعنی اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت کچھ اونچ نیچ، کوئی اوپر درجہ، کوئی نیچے درجہ، کوئی فرعون تو کہیں کوئی مطلب صحابہ کرام کی طرح، تو یعنی اس طرح سے ہے، سب بہت سارا ہے دنیا کے اندر. سب کچھ کو برابر کر دیا جائے گا، درست کر دیا جائے گا، ہر چیز کو ریکٹیفائی کر دیا جائے گا. اب ہم پڑھیں گے اس میں ابن کثیر میں.